کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. سبحان اللہ. ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. اب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، کوئی غلطی کر آتا ہے تو اس کے دل میں آپ دیکھیں گے تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ گھر میں آتا ہے اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں لیٹ آیا ہوں، بڑا ریلیکس ہو جائے گا. وہ اس کے منہ پہ ایک مسکراہٹ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کہے گا چلو جی چھوٹ گئے. تو چھوٹنے کی اس نے امید تو رکھی تھی نا، ڈر بھی تھا اس کے اندر اور چھوٹنے کی امید بھی رکھی تھی، لوٹ آیا. تو اسی طریقے سے بندہ خوف بھی رکھے، شامت اعمال کو بھی مد نظر رکھے اور چھوٹنے کی امید بھی رکھے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے، یعنی انجام کے اعتبار سے بھلائی کس چیز میں ہے، کوئی نہیں جانتا. جزاء بما كانوا يعملون، یعنی اس بات کی جزا، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک یا اچھا بدلہ ان کے اعمال کا کس چیز کے اندر ہے، کوئی نہیں جانتا. ہمارے عمل قبول ہوئے نہیں ہوئے، ہر عمل کے ساتھ دونوں تصورات رکھنے ہیں کہ میں نے عمل جو ہے وہ ان کا حق ادا نہیں کیا، کوتاہی برتی، اور دوسرا یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل قبول فرما لے. یوں سمجھیں کہ بزرگان دین کا جو ایک انداز دیکھا گیا ہے، جو پریکٹیکلی ہم نے کتابوں میں ان کا پڑھا، کہ جب وہ کوئی عمل کرتے تھے تو پھر ڈرتے بھی رہتے تھے کہ میرا نہ جانے یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور پھر رب کی رحمت سے ایسی امید ہوتی تھی کہ وہ اپنے اس اعمال میں لگے رہتے تھے. یعنی ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ یار یہ پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا، اس طرح کے بھی لوگ ملتے ہیں. اصل میں جانب مایوسی کیا ہوتی ہے؟ مایوسی لوگوں کے دلوں میں کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہماری مغفرت تو ہو ہی نہیں سکتی، ہوگی ہی نہیں، ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ الگ چیز ہے. وہ ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں، یہ ہے مایوسی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی، اس کے فضل سے مایوسی، اس کی عطاؤں سے مایوسی، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ وہ مایوسی ہے جس کی مذمت کی گئی، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کا آخری درجہ کفر ہے. اس کے مختلف درجے ہیں. ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ مایوسی کفر ہے. ہر مایوسی کفر نہیں ہوتی. ایک بندہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ وہ یہ تصور جما لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، یہ کفر ہے، صریح کفر ہے. اسی طریقے سے اور مزید جو ہے اس کے درجے بن سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مایوسی ایسا وصف ہے جس سے جان چھڑانا ضروری ہے. ہر مایوسی کفر نہیں ہے، لیکن بہرحال قابل تعریف بھی. بہت ساری مایوسی حرام ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری مایوسی قابل مذمت ہے. مختلف ان کے درجے ہیں. اب خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے، امید بھی ہے. اب دیکھیں مایوسی کا لفظ نہیں بولا گیا یہاں پر. ان دو صاف کا کیا نام رکھا گیا؟ خوف اور رجا.